السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 39. ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا. فنکشن خواتین کا ہی تھا. مردوں کا انتظام باہر تھا، لیکن تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا. یعنی برائے نام زنانہ حصہ، جہاں پہ ویٹرز بھی ہوں گے، مووی میکر بھی ہوں گے، لڑکے کزنز بھی ہوں گے، سب آ جا رہے ہوں گے. اور پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا ہے، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت ہی کیوں کی جاتی ہے. سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی. تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا اور انگوٹھی ساس پہنائے گی، لیکن جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر تو کوئی پابندی نہیں تھی نا. باہر اگر وہ عبایا لیتی تھی تو اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، لیکن منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ لڑکے وغیرہ تھے، لیکن وہ ذرا دور تھے اور وہ مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی. عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی. سو اس نے عبایا نہیں لیا، لیکن لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر اس نے کیا. کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین. وہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، اس لیے اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا. یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا اور چہرے کے گرد بھی اس نے دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا. کان بھی چھپ گئے تھے. سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی. یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی اور نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا، اور بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ ہی تھی. اب آتے ہیں اسٹیج کی طرف. گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن نیچے کیے اور نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی. وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، اور اب اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی. مووی میکر مووی بنا رہا تھا اور پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہو جاتا تھا. ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو سارے مرد تھے نا، لیکن وہی سوسائٹی کے ڈبل سٹینڈرڈز. حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا. اسے جلدی اندازہ ہو گیا تھا، اور اسے ایسے سوالات سننے پڑے تھے کہ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام تو نظر ہی نہیں آ رہا. ارے چہرے سے تو ہٹاؤ. مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھی. اور اس نے بھی کہا نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں. وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، لیکن پھر ایک سوال آیا. کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے نا. اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے. وہ بددل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں، لوگوں سے، ان کے سوالوں سے. یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں. انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا. سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی بھی نہیں ٹوک رہا تھا، لیکن حجابی لڑکی کے سب پیچھے ہی پڑ گئے تھے.
کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتار رہی تھی اور لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی اور مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا. اس نے رخ موڑ لیا تھا اور دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا کیونکہ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی اور ویسے بھی اس کی کوئی سنتا بھی نہیں تھا. اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ تباہی کتنی قریب تھی اور وہ سب بے خبر تھے. ہراکلتس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کچھ کما لیتا ہے. اور یادیں بھی کتنی عجیب تھی نا کہ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے. اسے یاد آ رہا تھا کہ شریعہ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا اور اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اس سے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، لیکن وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی. مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا ہے، آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بددل نہ کریں. اور میں پھر خاموش ہو گیا تھا اور اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا. اس کی شادی ہوئی، اس کی سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا اور میں چپ رہا. شادی کے چوتھے ہی روز میں اپنے کمرے میں آرام سے کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی. میں نے اس سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا اور بس کہا تو یہ، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے. میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے تھے اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو کیوں ناخوش کر دیتے ہیں. اس وقت جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے بھی دیکھے تھے، لیکن تب اس نے کندھے اچکا کر اور حیران ہو کر سوچا تھا کہ یہ کیوں رو رہی ہیں، اور آج اسے پتا چلا تھا کہ وہ کیوں روئی تھیں. اور فنکشن کے ختم ہونے تک تو اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا. رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی. کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے. بہاریں بھی اس کی نقل کرتی تھی اور اپنی گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی. اور اسے ایک دم ان کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب کیوں نہیں دیتی. خیر 2 ہی تو ہفتے رہ گئے، میں خود ہی جا کر پوچھ لوں گی ان سے. اور تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ چونکی. پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو وہاں جہان کھڑا تھا. زمرد رنگ کرتا اور سفید شلوار پہنے، پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، لیکن تھا بہت اچھا. آستین عادتن کوہنیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں مگ لیے کھڑا تھا اور اسے کہنے لگا کہ کافی پیو گی. وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا. میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا تو احساس ہوا تو وہ رکی اور پھر زبردستی مسکرائی. ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی. اور پھر جہان اس سے کہنے لگا کہ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی، کرمنل. وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. اور پھر جہان اس سے کہنے لگا کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے اور کیا ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں، حیا نے کہا اور اس نے کانوں سے بھی بالیاں نہیں اتاری تھی جن میں موتی پروئے ہوئے تھے، وہی جہان کے موتی. وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟
وہ ان 2 ہفتوں میں بس یہی سوچتی رہی تھی، اور نامحسوس طور پر بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، لیکن شاید جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔ اب وہ دونوں چھت پہ گئے تو وہاں پہ اندھیرا تھا اور دور نیچے کالونی کی بتیاں بھی جل رہی تھی، اور وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل رک گیا تھا، اور حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ ہاں تو آخر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے جو بنائی ہے۔ او، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا جہان؟ ہاں، کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ جہان نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی کہا ہاں، اور حیا نے بالکل بھی سوچنے کا وقت نہیں لیا تھا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے، اور پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم؟ امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا تو وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے جہان، کیا سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا، اور وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی، اور اس نے دوسرے سائے کو اسپات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ کہنا شروع ہو گئی۔ اسے شاید اپنے سائے کے ہلتے ہوئے لب دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا، اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا تھا۔ سبانجی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات سے جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا، اور وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اور اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا تھا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محسوس ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سبھی پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے انہیں خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ اور کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے، اور دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے، اور جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی میں صرف ایک بات سمجھ نہیں سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ لیکن کیوں؟ اور تم نے کسی سے مدد بھی کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جہان، اور اب تو ویسے بھی معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جب یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت مجھے ترکی جانا تھا، اور اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ بھی پابندی لگا دیتے، اور پھر ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے وہ میرے فون میں ٹریسر بھی لگوا سکتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی کہ پورے خاندان میں تماشا۔ ابا کو نہ بتائیں یہ نہیں ہو سکتا،
اور ویسے بھی اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی. یہ تو ہے. اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا. اور پھر جیہان نے اس سے کہا کہ تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ اور حیا اتنے کانفیڈنٹلی کہنے لگی، دیکھ لو تمہاری مرضی ہے، ویسے تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہی ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں. اللہ اللہ، اتنا اعتماد! یہ اعتماد بھائی واہ! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا اور وہ ہولے سے مسکرا دی. اور اب وہ آتا ہے سین جس کا آپ سب لوگوں کو برسوں سے انتظار تھا کہ کیسے جانتا ہے جیہان سکندر پاشا بے کو. جیہان کہنے لگا، اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں. یہ سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ. مگر یہ بات ادالار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں. خیر میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ پہ آ گیا. وہ ریسٹورانٹ اسی کا ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے. وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے اور وہ مجھے ریسٹورانٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا. یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری. لیکن اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا تھا، جس کی وجہ سے اس روز ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی. کون سا کام؟ وہ چونکی. دراصل وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں. میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا. اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے. کیا؟ اسے جھٹکا لگا. عائشہ اور بہاریں چلی گئی؟ مطلب کہ وہ عائشہ اور بہاریں کو بھی جانتا تھا. ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو اب تم بھی ختم کر دو. اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا کہ وہ اب کہاں ہے. اس نے شانے اچکا دی اور وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا، اور پھر حیا نے دیکھا کہ اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پہ پھیل گیا. اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی کہ کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ. سائے میں سب گڑمڑ ہو چکا تھا. تم کیا کرتے پھرتے ہو جیہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، لیکن تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز. جو آپ کا حکم. وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی اور اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ پھر بہت کچھ چھپا گیا تھا، وہ جانتی تھی. اور پھر سے اس نے پوچھا کہ عائشہ اور بہاریں وہ کہاں چلی گئی تھیں. اب وہ دونوں آگے پیچھے زینے اتر رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا، لیکن وہ خود تو صرف جیہان کی طرف متوجہ تھی اور وہ اسے کہنے لگی. اس نے اسے پکارا، جیہان بتاؤ نا. جی ماموں. وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا. لیکن ماموں تو بہت ہی سنجیدہ لگ رہے تھے اور وہ اس سے کہنے لگے، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے. وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی.
اور جواباً جیہان نے کہا کہ میں سن رہا ہوں. تم روہیل سے ان ٹچ ہو نا؟ یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ اور جیہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا. نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی بات ہے. ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں مداخلت کبھی نہیں کرتا، اس لیے خاموش ہی رہوں گا. البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں. پتہ کروا لیا تھا میں نے، تم سے صرف تصدیق چاہ رہا تھا. بہرحال مجھے تو اپنا جواب مل گیا، تم آرام کرو. اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گئے اور ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب اب پہلے سے بڑھ چکا تھا. جیہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ تو اوپر تھا لیکن وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی. کیا ہوا ہے؟ اور جواباً جیہان نے ذرا سے شانے اچکائے. تمہیں پتہ چل جائے گا حیا، اب ذہن پہ زور مت دو اور جا کر سو جاؤ. وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سایہ غائب ہو گیا اور روشنی آیا تھی. وہ بھی الجھی ہوئی کمرے میں واپس آئی تھی. جیہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے. واو، واقعی میں جتنی ریڈلز اور جتنا کچھ جیہان سکندر کے آنے کے بعد اس کی لائف میں آیا ہے، یہ سچ ہے کہ انسان کو صبر بھی چاہیے ہے اگر اسے جیہان سکندر کے ساتھ رہنا ہے، اور بہت سارے سیکرٹس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک پزل باکس سیکرٹ ہے، روہیل کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے، جیہان سکندر اے آر پاشا کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے جو کہ ابھی تک اس نے بہت کچھ آئی ایم شور چھپایا ہے اور ساری حقیقت نہیں بتائی ہے. اے آر پاشا کی فیملی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور جیہان خود کیا کرتا ہے، اور جیہان نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ لینڈ لیڈی جو ہے اس سے قسطوں کے لیے تنگ کر رہی ہے، تو پھر وہ کس چیز کے لیے تنگ کر رہی تھی. اور ایسے بہت سارے سیکرٹس ہیں جو کہ ابھی ریویل ہونے کے لیے رہتے ہیں. اب ان تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ پھر سے عائشہ کو ای میل کرنے لگی تھی اور سین ہوا یہاں پہ ختم. جیہان نے ٹھیک کہا تھا کہ اسے پتا چل جائے گا، لیکن حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتا چل جائے گا. اسی رات وہ بھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں اسے جھنجھوڑا تھا اور اسے کہا، حیا جلدی اٹھو. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جلدی ہسپتال چلنا ہے. اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی. زندگی ایک دفعہ پھر شاید استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی اور اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پہ آیا تھا اور ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، اور وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز اب وہ پھر سن رہی تھی. تو کیا ہونے والا تھا؟ سین ہوا یہاں پہ ختم. سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا. وہ سی سی یو کارڈیک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا. وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی. کوریڈور میں کون آ جا رہا تو اسے ہوش نہ تھا، اور وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد اور موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ چکی تھی. اب بھی وہاں پہ جیہان اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، حیا وہ بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. راز سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا. تایا وغیرہ تو صبح ہی آئے تھے اور اب تک تو پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی، یعنی کہ روہیل نے باہر شادی کر لی تھی.
ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں اور سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی ہوئی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، لیکن اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا، اور روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پہ۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑ، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی، اور وہ لڑکی مسلمان ہونے کو تیار بھی نہیں تھی۔ لیکن روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھا، اور اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جیہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باز پرس کی، تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی، اور ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا۔ لیکن فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ گر گئے تھے، اور پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں کہ وہ حیا کیوں سوتی رہ گئی۔ اور پھر جیہان اسے بتانے لگا، جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تو اسی لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی، اور یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا تھا۔ اور ویسے بھی ایسی باتیں کتنی دیر چھپتی ہیں، ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر تو مل گئی ہوگی۔ اور وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی، کیونکہ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی، تب وہ غنودگی میں تھے، اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، لیکن ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے 2 ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، لیکن ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر اسے کرنا تھا۔ فاطمہ بہت نڈھال تھی، لیکن سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی۔ بیٹا، سلیمان بہت مضبوط ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے، ان کو زیادہ جانتی تو نہیں تھی، لیکن فاطمہ واقف تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی 15-16 سال کی، جو قد اور ذہنی طور پہ اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی، اور اسے مسلسل اس بچی کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر ذیشان انکل کہنے لگے، رجا بہت ذہین ہے۔ اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے تھے، اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈز کھیلنے کا بہت شوق ہے، پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ اور پھر وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو آفس ہو۔ شاید یہ محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ اور ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی تو گھر پہ تو وحشت اور ویرانی چھائی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا، اور پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد سے میجر احمد نے آج اسے کال کی تھی، لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ وہ دوبارہ فون کرنے لگا، لیکن حیا نے فون بند کر دیا، اور اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ضرورت تھی اس بات کی۔ ابا ابھی بھی ہسپتال تھے، اور آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں، سو وہ اور جیہان گھر پہ ہی تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، لیکن روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پہ منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی، اور آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے۔
मगर वो फिर भी मुरझाए हुए लग रहे थे। उनका उस घर में ख्याल रखने वाला जो था वो अब ख्याल रखने की पोजीशन में जो नहीं रहा था। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे और अब्बा के पौधे भी वो सोचने लगे कि अब अकेले हो गए थे। और तभी वहां पे जेहान आया और उससे कहने लगा, कैसी हो? जेहान होले से उसके साथ आकर बैठा। तुम्हारे सामने ही हूं। खैर, तुमने खाना खा लिया? हाँ, नूर बानो मेरा खाना ले आई थी। और तुमने? मूड नहीं है। वो अभी तक गमलों को ही देख रही थी और वो उसे सरजनिश करने ही लगा, मगर रुक गया। मुंडीर के सुराग से उसे जैसे कुछ नजर आया था और वो कहने लगा कि सुनो, ये आदमी कौन है? और हया ने भी चौंक कर गर्दन फेरी और कहा, कौन? मुंडीर के सुराग से नीचे ताया के लॉन का मंजर वाज़ेह था और वो अपने ड्राइवे पे खड़े एक साहब के साथ बातें कर रहे थे जो स्याह सूट में मलबूस ब्रीफ केस हाथ में लिए हुए था। वो उन्हें नहीं पहचानती थी। पता नहीं, उसने लाताल्लुक से शाने उचकाए। मेरा ख्याल है कि ये वकील है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उसके सूट का रंग तो सिंपल ब्लैक है और लॉयर्स वाला तो नहीं लग रहा मुझे। मगर टाई को तो देखो, जेट ब्लैक है। वकील की मखसूस टाई शायद। वो आंखों की पुतलियां सुकेड़े उनको देखते हुए कह रहा था। और मेरा ख्याल है कि वो अभी इधर आने का इरादा रखते हैं। और हया ने जरा हैरत से उसे देखा। वो अपने ड्राइववे पे खड़े हैं, तुम्हें कैसे पता कि उनका क्या इरादा है? हया, गौर से देखो, फुरकान मामू के जूतों का रुख किस तरफ है? और हया ने गर्दन जरा ऊंची करके देखा तो ताया अब्बा के जूतों का रुख ना महसूस से अंदाज में उनके घरों के दरमियान दरवाजे की तरफ था। हया, इंसान जिधर जाने का इरादा रखता है उसके पांव खुद ब खुद उधर ही मुड़ जाते हैं, चाहे फिर वो साकिन खड़ा हो या बैठा ही क्यों ना हो। अगर दौराने गुफ्तगू तुम्हारे मुखातिब के जूते तुम्हारी मुखालिफ समत हों तो इसका मतलब होता है कि वो बोर हो रहा है तुमसे। और हया ने बेख्तियार जेहान के जूतों को देखा। उसके स्याह तस्मे वाले बूट सीढ़ियों के दरवाजे की समत थे। और जेहान अभी तक सीरियस तौर पर कहने लगा कि इस फाइल में क्या हो सकता है भला। अब वो जरा उलझते हुए कह रहा था और हया ने गर्दन फिर से मुंडेर की जानिब मोड़ दी और नीचे वकील साहब अपने ब्रीफ केस से एक फाइल निकालकर ताया अब्बा को दिखा रहे थे। सुलेमान मामू कंपनी के एमडी है ना? हाँ, और बाकी शेयर होल्डर्स हैं। तो इसका मतलब है कि मामू की बीमारी के बाइस कुछ काम रुक गए होंगे, सो बाकी शेयर होल्डर्स उनसे कुछ दस्तखत करवाना चाह रहे होंगे। मामू का पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है? मेरे पास। वो बेख्तियार बोली और जेहान जरा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अटर्नी बना दिया था, और वो भी सिर्फ इस सूरत में जब वो खुदा न खास्ता काम करने के अहल ना रहे। यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स की एमडी से मुखातिब हूं। वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटर्नी इनफेक्ट हूं। अब्बा ठीक हो जाएं तो खुद ही संभाल लेंगे ना सब कुछ। अच्छा, और जब तक वो ठीक नहीं होते ऑफ कोर्स तब तक ताया फुरकान ही संभाल लेंगे। उसने कहने के साथ नीचे देखा और ताया फुरकान अब समझते हुए इस बात में सर हिलाते फाइल के सफ़े पलट रहे थे। लेकिन उसके लिए उन्हें सुलेमान मामू का पावर ऑफ अटर्नी तो चाहिए होगा, और शायद
وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ لیکن جہان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہوں۔ اچھا، اور اگر میرے اندازے درست ہوئے تب تم انہیں پاور آف اٹرنی لینے دو گی کیا؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں، تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ اور جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ میڈم ایک بات کہوں، جب باپ کسی قابل نہیں رہتا نا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار تمہارے ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے سے لگا دیں گے۔ یار ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہان، وہ بیزار ہوئی۔ اچھا یہ فرقان ماموں ہی ہے نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا، اور دیکھو تم، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اور وہ بے اختیار چونکی، وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منکش لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ ذرا سیدھی ہوئی اور جہان کے لبوں پہ ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب تایا فرقان کہاں آ رہے تھے؟ آف کورس حیا ہی کی طرف۔ اور کیا حیا اپنی پاور آف اٹرنی ان کو دے دے گی یا پھر جہان کی بات سنے گی؟ اور جہان کے تو اندازے بھائی بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ یہ سب جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حیا جہان سے امپریس ہو کہ اس کے اندازوں سے اور اس کی باتوں سے اس کی بات مان لے گی، یا پھر وہ کر دے گی سائن؟ ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔